بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس نبی کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت امیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ طبیعت کے بہت حلیم، نیک، صالح اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ آپ کی شادی ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے ہوئی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح جب نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تو پہلے مسکینوں کو پہناتے، پھر خود پہنتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور کثرت عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، تو نے ایوب کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت کیوں کرتا اور ثابت قدم رہتا؟ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے آپ کی عبادت دیکھ کر تعجب کیا کہ اے اللہ، تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اس لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خود آزمائش اور مصیبت اپنے اوپر اللہ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور فرزند عطا کیے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی، ہم اس کی عبادت بھی بہت کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے مال و اسباب کا نقصان ہوا، پھر فرزندوں کی جدائی ہوئی اور پھر تمام آرام و آسائش جاتی رہی، غرض کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس وقت آپ عبادت میں مشغول تھے۔ لوگوں نے گھبرا کر آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، اب تو آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ کا شکر ہے کہ جان باقی ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھنے جاتی تھیں۔ معلم کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ معلم نے عرض کی، اے حضرت، آپ کی اولاد چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، وہ سب شہید ہوئے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپولا پڑا، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، اور اتنی تکلیف اور پریشانی کے باوجود عبادت میں سستی نہ کرتے تھے۔ حالت اس درجہ تک خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے تھے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جھلنے کی بالکل طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ مطلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک عورت تھی، ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اسی پریشانی اور مصیبت میں 7 برس گزرے۔ ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے اور ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ کی بیوی اور 2 شاگرد آپ کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں رکھا، پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا۔ وہ بھی نفرت کرنے لگے اور پھر اس گاؤں سے بھی نکال دیا گیا۔ آخر ان کو ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا۔ دونوں شاگرد واپس اپنے گھر چلے گئے، صرف ان کی بیوی ان کی خدمت میں رہی۔ بی بی رحیمہ آپ کو میدان میں چھوڑ کر محلے میں محنت مشقت کر کے جو کچھ ملتا وہ آپ کو لا کر کھلاتی۔ ایک دن وہ محلے میں گئی مگر کسی نے کوئی کام نہ دیا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ آپ کو کیا کھانے کو دوں گی۔ اللہ سے دعا کرنے لگی، خدایا مجھے کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کے پاس گئی اور اس سے
کہا کہ آج مجھے کھانے پکانے کو کچھ نہیں ملا، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کو جو کہ شدید بیمار ہے اس کو کھلاؤں گی، اور کل جو مزدوری ہوگی اس سے میں وہ ادا کر دوں گی۔ وہ کافرہ بولی، کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھے بہت پسند ہیں، تھوڑے کاٹ کر دے جا تو میں تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، میرا شوہر بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں رکھتا ہے، عصا کے بجائے میرے بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بہت سمجھایا لیکن وہ کافرہ نہ مانا۔ آخر آپ نے اپنے بال کاٹ کر اس کافرہ کو دے دیے۔ اس وقت شیطان نے ایک مرد کی صورت میں آ کر حضرت ایوب کے پاس جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دیے ہیں۔ حضرت ایوب بہت غمگین ہوئے اور بہت روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں بیماری سے آرام پاؤں گا تو رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ کی راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے۔ شیطان نے کہا، میں تم کو ایک دوا بتاتا ہوں، تم اپنے شوہر کو کھلاؤ گی تو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنے شوہر کو سور اور شراب استعمال کراؤ، اس سے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے حضرت ایوب سے تمام حال بیان کیا۔ آپ نے پوچھا، وہ دوا کیا ہے؟ تو وہ بولی، آپ شراب اور سور کا گوشت استعمال میں لائیں تو آرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ایوب کو بی بی رحیمہ پر بہت غصہ آیا اور اس وقت قسم کھائی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا کہ تو نے ایسی بات کی اور اللہ کی حضور کری اور جاری کی۔ اس میں کئی روایات ہیں کہ آپ کے رونے کا سبب آپ کے 2 شاگرد تھے جو آپ کی عیادت اور تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو اس مرض میں کیوں گرفتار کرتا؟ تب اس بات کو سن کر آپ بہت غمگین ہوئے اور روئے۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے، ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو آپ نے اس کو واپس زخم میں رکھ دیا، تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ 18 برس تک ان کو ایسا درد نہ ہوا تھا۔ آپ نے جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک کہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور کی اور اس مرض سے شفا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ایوب، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ نے تجھ پر رحم کیا اور راحت دی۔ آپ نے کہا، میں اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے فضل سے آپ بالکل ٹھیک اور خوبصورت ہو گئے اور جنت سے آپ کو لباس بھی پہنا دیا گیا اور آپ قریب ہی پل پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد بی بی رحیمہ اسی جگہ تشریف لائیں۔ وہاں آپ کو نہ پا کر حیران ہوئی اور روتی ہوئی آپ کے قریب پہنچی۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے، پھر کہا کہ میرا نام ایوب ہے۔ آپ فوراً پہچان گئے اور خوش ہو کر پوچھنے لگی، آپ کس طرح صحت یاب ہوئے؟ آپ نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آبی شفا دکھایا۔ بی بی رحیمہ خدا کا شکر بجا لائیں۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھی وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما دی۔ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں جو قسم کھائی تھی کہ جب تندرست ہو جاؤں گا تو بی بی رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، اس کی ادائیگی کرنا چاہیے، تو حضرت جبرائیل نے آ کر ان کو منع فرمایا اور کہا کہ تم ان کو رنج مت دو۔ حضرت ایوب نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا ایک مٹھا سکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ ایک دفعہ مارو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔